نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا صدق اللہ العظیم۔ ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کی جس میں حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اس کا لنک آپ کو ویڈیو میں ہی مل جائے گا۔ تو یہ دوسرا حصہ حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ پہلے ہم نے ان کی ولادت کا ذکر کیا اور اس پرورش کا جس کے لیے انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس پرورش پائی، اس کا ذکر کیا۔ اب اس سے اگلا ذکر ایک اگلی چیز جو اللہ رب العزت نے ان کو عظمت اور شان عطا فرمائی، اس کا ذکر اس پروگرام میں ہم کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور کتاب میں مریم کو یاد کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف ایک جگہ الگ ہو گئی۔ کتاب میں مریم کو یاد کرو، وذکر فی الکتاب مریم۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ اس آیت سے پہلے ہو چکا ہے، جس میں حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے آپ کو نیک صالح بیٹا عطا فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں۔ اور اب ایک ایسی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار کیا جو حضرت مریم کے علاوہ اور کسی سے ظاہر نہیں ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ حضرت مریم کو اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا بغیر باپ کے۔ یہ بہت بڑا ایک واقعہ ہے دنیا کا، کائنات میں اس کے علاوہ ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ہم یہ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو دوسری عورتوں کے مقابلے میں چن لیا تھا، اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں یوں فرمایا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دیا ہے اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر منتخب کر لیا۔ ہم پچھلی ویڈیو میں یہ بات کر چکے ہیں کہ حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے افضل تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔ تو ان لوگوں سے ادھر ایک پردہ کر دیا تو اس کی طرف ہم نے روحانی بھیجا، یعنی حضرت جبریل کو بھیجا، تو وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کی صورت بن گیا۔ حضرت مریم خلوت میں تشریف لے گئیں تو آپ نے اپنے گھر والوں کے درمیان پردہ کر لیا۔ اس وقت حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا۔ وہ ان کے سامنے ایک نوجوان بے ریش روشن چہرے والے پیچ دار بالوں والے خوبصورت آدمی کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ حضرت جبریل کے انسانی شکل میں آنے کی حکمت یہ تھی کہ حضرت مریم ان کے کلام سے مانوس ہو جائیں اور ان سے خوف نہ کھائیں، کیونکہ حضرت جبریل اگر اپنی ملکوتی شکل میں تشریف لاتے تو حضرت مریم خوف زدہ ہو جاتی اور آپ کا کلام سننے پر قادر نہ ہوتی۔ اس آیا مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نوری وجود جو ہے وہ بشری صورت میں آ سکتا ہے۔ ہمیں حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس جگہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ حضرت جبریل فرشتہ ہیں، نور ہیں، اور حضرت مریم کے پاس وہ بشری صورت میں تشریف لائے تو اس وقت اس بشری شکل کی وجہ سے حضرت جبریل
نورانیت سے علیحدہ نہیں ہوئے تھے۔ صحابہ کرام نے حضرت جبریل کو بشری شکل میں دیکھا، سیاہ زلفیں، سفید لباس، آنکھ، ناک، کان وغیرہ سب موجود ہیں، اس کے باوجود وہ نوری تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمات میں فرشتے بشری صورت میں تشریف لاتے رہتے تھے، اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ الذاریات میں فرمایا، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ اے محبوب، کیا تمہارے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب وہ اس کے پاس آئے تو کہا سلام۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا سلام تم اجنبی لوگوں پر۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ۔ کیا تمہارے پاس ان دعوے داروں کی خبر آئی جب وہ دیوار کود کر مسجد میں آئے؟ جب وہ داؤد پر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا۔ انہوں نے عرض کی ڈریے نہیں، ہم دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی۔ یہ مختلف فرشتے مختلف بشری صورتوں میں انبیاء کرام کے پاس آتے رہے، اور ان تمام آیات مبارکہ میں اس کے علاوہ بے شمار اور بھی آیات مبارکہ ہیں جس میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا بیان فرمایا ہے۔ لیکن ہمارا وہ موضوع نہیں، ہم حضرت مریم کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا قالت انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ مریم بولی میں تو اس سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے۔ کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ حضرت مریم نے جب حضرت جبریل کو انسانی شکل میں دیکھا تو وہ اس وجہ سے خوفزدہ ہوئیں کہ یہ ایک غیر محرم آدمی جو ہے وہ میرے پاس آیا ہے، میری خلوت میں یہ شامل ہوا ہے۔ تو انہوں نے اللہ رب العزت سے پناہ مانگی اور اسے بھی یہ کہا کہ تو کچھ خدا خوفی کر کہ تو ایک غیر محرم عورت کے پاس تو آیا ہے۔ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، آپ کی پاک دامنی اور تقوی کا اس سے اظہار ہوا، اور یہ دوسری عورتوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ غیر محرم مردوں کے ساتھ ان کا خلوت میں بیٹھنا، ان کا علیحدگی میں بیٹھنا، اکیلے میں بیٹھنا، یہ انتہائی ناجائز اور انتہائی برا عمل ہے جس کو کبھی بھی اسلام پسند نہیں کرتا، اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا۔ خلوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک عورت اور ایک مرد اکیلے خلوت میں غیر محرم بیٹھے ہوں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو حضرت مریم کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم خلوت ہو یا جلوت ہو غیر محرموں سے ہماری عورتیں پرہیز کریں۔ تو حضرت جبریل امین نے کہا قال انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، مجھے تو اللہ رب العزت نے خود بھیجا ہے تیرے پاس۔ تو حضرت مریم کو جب انہوں نے یہ بتایا اور اپنا تعارف کروایا کہ میں تو جبریل ہوں اور میں فرشتہ ہوں، تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور میرا یہاں آنا اس مقصد کے لیے ہے کہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ یہ جو جملہ ہے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اس سے ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے مقبول بندوں کو اللہ رب العزت یہ شرف عطا فرماتا ہے کہ وہ اس بات کو اپنی طرف منسوب کر سکتے ہیں جو بات اللہ رب العزت کی ہو۔ جیسے یہ کام تو اللہ تعالیٰ کا تھا لیکن انہوں نے اپنی طرف منسوب کیا کہ میں تمہیں ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، حالانکہ یہ بیٹا دینا تو در حقیقت اللہ رب العزت کا کام ہے۔ تو حضرت جبریل نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا، لیکن اس میں ان کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ میں اس پر قادر ہوں، بلکہ چونکہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور مجھے یہ
ڈیوٹی دی گئی ہے میں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کے بعض کاموں کو بندے اپنی طرف منسوب کر سکتے ہیں، اور اس لیے یہ کہنا درست ہوگا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء اولاد دیتے ہیں، یہ کہنا اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے درست ہے، کیونکہ اس میں کسی قسم کا کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے۔ تیسری بات جو اس سے ہمیں محسوس ہوتی ہے، پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو اولاد عطا کرنے کی طاقت اور اجازت عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور اجازت سے ہی اولاد عطا کی جاتی ہے، جیسے اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو بیٹا دینے کی طاقت اور اجازت عطا فرمائی۔ ان باتوں کا یہ اسباق ہیں جو ان آیات حمیدہ سے ہمیں ملتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، مریم نے کہا میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کو بیٹے کی خوشخبری دی تو آپ حیران ہو گئیں اور کہنے لگیں کسی عورت کے ہاں اولاد ہونے کے جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں وہ تو مجھ میں پائے نہیں جاتے، میرا کسی سے نکاح نہیں ہوا، میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ حضرت مریم کی یہ حیرانی اس وجہ سے نہیں تھی کہ آپ اللہ رب العزت کی قدرت پر یقین نہیں رکھتی تھیں، کہ یہ سمجھتی تھیں کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ آپ کا حیران ہونے کی وجہ یہ تھی کہ باپ کے بغیر اولاد کا ہونا خلاف عادت ہے، اور خلاف عادت کوئی کام ہو تو وہ حیرت میں ضرور ڈالتا ہے۔ تو یہ چونکہ ایک موضوع بڑا لمبا ہے، اس کو ہم یہاں مکمل کر کے ایک اور ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو تیسری قسط میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔